بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہماری دوسری ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ جن بہنوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں بغیر کسی انٹرویو کے، بغیر تمہید کے ہم وہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے شوہر آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر پہلے جیسے نہیں رہے۔ بہت ساری غلطیاں ہیں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی ہیں۔ ان سے اگلی جو غلطیاں ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ان میں سے جو ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم خواتین کی عام طور پر جو محبت ہوتی ہے وہ وربل ہوتی ہے، یعنی الفاظ پر مبنی ہوتی ہے، جیسے تعریف کرنا، آئی لو یو کہنا، حال احوال پوچھنا۔ جبکہ مردوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ محبت ان کی ایکشن اورینٹڈ ہوتی ہے۔ ان کے لیے صبح اٹھ کر گرمی سردی میں کام پہ جانا، بل جمع کروانا، بچوں کی فیسیں ادا کرنا اور گھر کا سودا سلف لانا، یہ ان کی سب سے بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ اسی کو ہی محبت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہم بیویاں یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں آئی لو یو کہیں، گھٹنوں پہ بیٹھ کے جس طرح سے شادی سے پہلے ہم سے اظہار محبت کرتے تھے اس طرح سے کہیں۔ بیوی جو ہوتی ہے وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے یہ میرے لیے لائے ہی کیا ہیں، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، مجھے تو ان کے منہ سے میٹھے دو بول بھی چاہیے۔ مطلب ایک تو آپ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک رومانٹک سا گفٹ لے کے آئیں، اور دوسرا آپ یہ بھی چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو پریزنٹ بھی کر کے دیں، آپ کو پیش بھی کریں۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ عورتوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ ہم سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے اور یہی غلطی ہم کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو اپنے جیسا سمجھ رہی ہوتی ہیں اور ان کی سوچ کو اپنی سوچ کے ساتھ ملا رہی ہوتی ہیں۔ اب شوہر کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میں جس کے لیے پستا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، اسے یہ میری محبت نہیں سمجھتی اور میری اتنی محنت کی کوئی قدر نہیں کرتی۔ تو شوہر کی جو وہ عملی محبت ہوتی ہے نا اس کو پہچانیں۔ جب وہ گھر کا کوئی چھوٹا سا کام بھی کریں تو یا پھر ضرورت کی کوئی چیز لے آئیں تو انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ نے ان کی محبت کو نوٹس کیا ہے، جیسے آپ اتنی گرمی میں یہ لے کے آئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے محبت کا سمندر جاگ جاتا ہے، اور میں بہت بار اور دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے بادشاہ سلامت کا جب وہ اس طرح سے میرے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں بہت زیادہ ان کی شکر گزار ہوتی ہوں۔ میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے بہت زیادہ کیا ہے۔ اب اس میں آپ بہت ساری بہنیں یہ کہیں گی کہ ایسے وہ سر پہ چڑھ جائیں گے۔ بھلا یہ سر پہ چڑھنا کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کی تعریف کریں جس طرح سے یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں، اور جس طرح سے آپ کی اگر وہ تعریف کریں گے تو آپ اور زیادہ اچھا کام کریں گی، آپ اور زیادہ بہتر کام کریں گی، آپ میں اور موٹیویشن آئے گی، جذبہ آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے ان میں بھی موٹیویشن آتی ہے، جذبہ آتا ہے۔ صرف آپ نے اپنی سوچ کا انداز بدلنا ہے اور آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے تاکہ وہ اور زیادہ آپ سے محبت کریں اور زیادہ آپ کا خیال کریں۔ تو مرد باہر کی دنیا میں روزانہ مقابلہ کرتا ہے، تضحیک سہتا ہے، خود کو ثابت کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کا گھر ایک پناہ گاہ ہونا چاہیے جہاں پر وہ کمزور بھی ہو جائے نا تو اسے جج نہ کیا جائے۔ اگر گھر آتے ہی اسے یہ محسوس ہو کہ یہاں اس کے فیصلوں کی، اس کی کمائی کی انداز پر ججمنٹ پاس ہوگی تو وہ جذباتی طور پر دور ہو جاتا ہے، اور بیوی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں تو بس اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں، اگر میں اپنے شوہر سے بات نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی۔ اور شوہر یہ سوچتے ہیں کہ گھر جاتے ہی مجھے ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، میں اپنی نظروں میں گرنے سے بچنے کے لیے خاموش رہتا ہوں۔ تو اس طرح سے پھر زندگی کا جو نظام ہے، جو زندگی کی ایک خوبصورتی ہے وہ ظاہر ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان کو اس طرح کی بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دینا۔ اچھا، پاکستانی زندگی کی ایک بڑی عام سی مثال میں آپ کو دینے لگی ہوں کہ شوہر نے کوئی بزنس کا فیصلہ کیا، کسی رشتہ دار کی مدد کی جو کہ غلط ثابت ہو گئی۔ اب بیوی کا بار بار یہ کہنا کہ میں تے تانوں پہلے کیا سی، تانوں تے میری گل سمجھ ہی نہیں آندی، یہ جملہ مرد کے اندر آپ کے جذباتی دروازے بند کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کو عدالت مت بنائیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کا سکون بنے، انہیں یہ یقین دلائیں کہ کوئی بات نہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پانچویں چیز ہے مائنڈ ریڈنگ کی توقع کرنا۔ اب یہ جو ہے نا تقریباً ہر بیوی کا پرابلم ہے کہ زیادہ تر بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ان سے سچی محبت کرتا ہے تو ان کے دل کی بات خود ہی جان جائے۔ لیکن سائنس اس بارے میں پتہ ہے کیا کہتی ہے کہ خواتین کا دماغ بہت حساس ہوتا ہے، وہ چہرے کے تاثرات، ماحول سے بات بھانپ لیتی ہیں، لیکن مرد کا دماغ لینئر اور سیدھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ہی اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ہم یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں اور بالکل ہمیں کوئی
کوئی بھی ہمارا اپنا ہو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کون سی بات ہے. ہم اپنی دوستوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے سسرال میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ رہ کر سمجھ آتی ہیں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. لیکن مرد اس طرح سے نہیں سوچتے، مرد کو یہ نہیں پتہ چلتا، اور یقین کریں ان کو واقعی پتہ نہیں چلتا. تو وہ اشارے کنائے نہیں سمجھ سکتے. جب بیوی ناراض ہو کر منہ بنا لیتی ہے نا اور کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، تو مرد سچ مچ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، جس سے بیوی مزید تپ جاتی ہے. تو ہم اکثر، میں نے اپنی بہنوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ جدوں اینوں خود خیال نہیں ہے تے میں کیوں دساں، میرے دسن دا کی فائدہ. اور بیچارے شوہر حضرات ادھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جدوں مینوں پتہ ہی نہیں چلے گا تو میں کراں گا کی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا اچانک اس کا موڈ کیوں خراب ہو گیا، اور پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہی. اب میں خود اس طرح سے پہلے جب وہ مجھ سے پوچھتے تھے نا کیا ہوا، تو میں کہتی ہوتی تھی کہ تانوں نہیں پتا، اور مجھے بڑا غصہ آنے لگ جاتا تھا کہ ان کو کیوں نہیں پتا، اور میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کو نہیں پتا. لیکن جب سے میں نے سائنٹیفک ریسرچ اور پوری دنیا کی بیویوں کا یہ جو پرابلم ہے اس پر جب ریسرچ ہوئی اور جب یہ پتا چلا، تو واقعی مرد جو ہے نا وہ اس معاملے میں بیچارے انوسینٹ ہوتے ہیں، اور ان کو واقعی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. تو بجائے ہم یہ مائنڈ گیم کھیلنے کے اور ان کو ٹچ کرنے کے، خود بتا دیا کریں. مردوں سے مائنڈ ریڈنگ کی امید رکھنا چھوڑ دیں. اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے تو، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو انہیں نہایت نرمی اور واضح الفاظ میں بتائیں کہ مجھے اچھا لگے گا اگر ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کریں گے، بجائے اس سے کہ آپ خاموش ہو کر اور روٹ کر ایک طرف بیٹھ جائیں. اچھا، چھٹی چیز جو ہے نا، ایک مرد کی سب سے بڑی نفسیاتی ضرورت ہے یہ محسوس کرنا کہ وہ اپنی بیوی کی نظر میں ہیرو ہے، وہ کارآمد ہے، وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ اور پرووائڈ کر سکتا ہے. جب بیوی غیر محسوس طریقے سے اس کی صلاحیتوں پر شک کرتی ہے، یا کسی دوسرے مرد، خواہ وہ بہنوئی ہو، کزن ہو، پڑوسی ہو، ایون آپ کا بھائی بھی ہو، اس سے موازنہ کرنے لگ جاتی ہے، تو مرد کی انا پر بری طرح سے چوٹ پڑتی ہے، بری طرح سے مجروح ہوتی ہے. بیوی کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میں تو بس مثال دے رہی تھی تاکہ یہ بھی کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن مرد کو یہ بالکل بات پسند نہیں آتی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، یہ میری عزت نہیں کرتی. تو موازنہ کرنا رشتے کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے. آپ کے شوہر جیسے بھی ہیں، جتنا بھی کماتے ہیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ کو ان کی ذات پر اور ان کی نیت پر پورا بھروسہ ہے. جب ایک مرد کو اپنی بیوی کی طرف سے یہ یقین ملتا ہے، دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، اور لباس کا کام عیبوں کو چھپانا ہوتا ہے اور جاہ جلال دینا ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے سامنے عیبوں کو اچھالنا یا موازنہ کرنا. آخری اور سب سے اہم بات جو شاید آپ روزانہ دیکھتی ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتی، سائیکالوجی کے مطابق شادی کے چند سالوں بعد زندگی ایک طے شدہ روٹین بن جاتی ہے. کچن، بچے، صفائی، ساس سسر کی ذمہ داریاں، میاں بیوی کے درمیان بات چیت صرف گھر کے مسائل اور ضروریات تک محدود ہو جاتی ہے. رشتہ ایک بزنس پارٹنرشپ جیسا بن جاتا ہے جہاں صرف حساب کتاب ہوتا ہے، رومانس اور دوستی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے رشتے کو مرنے نہیں دینا. سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتے پر ہمیشہ کام کرتے رہنا ہے، اپنے رشتے کو رومانٹک بنانے کے لیے اس پہ کام کرتے رہنا ہے. آپ کے ہزار ذمہ داریاں ہیں، آپ کے بچے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے رشتے میں سے رومانس کو ختم ہونے نہیں دینا. اس میں پہلی کوشش آپ کی ہونی چاہیے. اور اب یہ جو آپ سوچ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ اب ان چیزوں کی عمر تھوڑی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب بس ذمہ داریاں نبھانی ہیں. شوہر سوچتے ہیں کہ زندگی بڑی بے رنگ اور بوجھل ہو گئی ہے، گھر میں صرف مسائل ہی رہ گئے ہیں، یہاں پہ آ جاؤ تو صرف سودے سلف کی اور سالن لانے کی باتیں ہوتی ہیں، مرچ مسالوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ چینی ختم ہو گئی ہے، پتی ختم ہو گئی ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں چیز کیوں نہیں لائے. دس از ناٹ دا پرپز آف میرٹل لائف. صرف یہی مقصد نہیں ہے زندگی کا کہ آپ سب کی خدمت کریں، بچے پالیں اور مر جائیں. آپ کو ایک ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جانا ہے جس میں آخر میں آپ کو خود مزہ آئے کہ ہاں ہم نے خوبصورت پل گزارے ہیں. آپ کو جب آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے پاس ایسی خوبصورت یادیں ہوں کہ ہم جوانی میں اس طرح سے کرتے تھے. کیونکہ بڑھاپے میں صرف اور صرف ایک تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ آپ صرف دونوں رہ جاتے ہیں. اور دوسرا، جب آپ کے پاس وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں یادیں جو خوبصورت ہوں گی، تو آپ کا جو بڑھاپے کا ٹائم ہے وہ اور اچھا کٹ جائے گا. اگر آپ کے شوہر آپ کو بہت زیادہ اظہار نہیں کرتے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ فلاں جو ریل میں نے دیکھی تھی وہاں پہ جو شوہر ہے وہ بہت اچھا اظہار کر رہا تھا تو وہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں، انہوں نے اس چیز کے پیسے لینے ہوتے ہیں. تانوں کی پتا کہ شام نوں انہاں دی تہاڈے نالوں زیادہ لڑائی ہوندی ہوئے. اس لیے
انہوں نے دیکھ کے اپنی زندگی خراب نہ کریا کرو، نہ ہی کسی ہمسائے، کسی بہنوئی یا کسی اور بندے کو دیکھ کر آپ یہ کہا کریں کہ وہ زیادہ اچھا ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے۔ یہ بھی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ چکی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ واقعی ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور واقعی ہم وہ غلطیاں جو ہیں جو ہماری زندگی کو خراب کر رہی ہیں ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں پارٹس اگر آپ نے دیکھ لی ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی دیکھ لیا ہے، اگر آپ ان میں سے 2-3 غلطیاں بھی اپنی ٹھیک کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جائے گا۔ رشتہ کبھی بھی ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، یہ ان چھوٹی چھوٹی خاموشیوں، ان انکہی باتوں اور ان غیر محسوس غلط فہمیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے۔ مرد کا دل پتھر نہیں ہوتا، وہ بس حالات اور اپنی نفسیات کے ہاتھوں مجبور ہو کر خاموشی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، اور ان کو واپس لانا بہت زیادہ ہی آسان ہوتا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ عورت کو لانا تو آسان ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن مرد کو واپس لانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو آج ہی سے ایک نئی شروعات کریں، تہیہ کریں کہ آج جب وہ گھر آئیں گے تو آپ ان کی خاموشی کو ریجیکشن نہیں سمجھے گی، ان کی کاموں میں ایپ نہیں نکالیں گی، بلکہ ان کی خاموش محبت کی قدر کریں گی جو وہ روزانہ آپ کے لیے دھوپ اور گرمی میں اسٹرگل کر کے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے رویے میں یہ چھوٹی سی نفسیاتی تبدیلی لائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ان کا بند دروازہ خود بخود کھلنے لگ جائے گا، اور وہ محبت جو کہیں کھو گئی ہے وہ دگنے احساس کے ساتھ لوٹ آئے گی، کیونکہ محبت کبھی مرتی نہیں ہے، اسے بس صحیح سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو کا پہلا پارٹ آپ کو پسند آیا ہو، آپ کو انسانی رویوں اور اپنے رشتے کو سمجھنے میں کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہو، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت زیادہ انتظار رہے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر چینل پر نہیں ہے تو ہمارے اس خاندان کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔